name is Samson. ناظرین، بنی اسرائیل کا طاقتور ترین انسان سمسن کون تھا؟ سمسن نے تن تنہا قوم عمالقہ کے 1000 سپاہی کیسے قتل کر دیے تھے؟ سمسن کی طاقت کا راز کیا تھا؟ ہزاروں انسانوں کے قابو میں نہ آنے والا سمسن دلائلہ نامی ایک حسین عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے انجام تک کیسے پہنچا؟ ناظرین، سمسن ایک تاریخی کردار ہے جسے بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور شخص کہا جاتا ہے۔ سمسن ایک ایسا شخص تھا جو تن تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ عرصے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی و بت پرستی جیسی برائیاں جنم لینے لگی۔ جب بنی اسرائیل سرکشی میں انتہا کو پہنچے تو عذاب کے طور پر اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے۔ ناظرین، ان حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسن رکھا گیا۔ روایات کے مطابق سمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا کے حضور یہ منت مانی تھی کہ اگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ چنانچہ سمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سمسن جب جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو وہ دوسرے ہم عمر لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سمسن کا سامنا ایک شیر سے ہوا جسے سمسن نے بآسانی مار ڈالا۔ اسے بچپن ہی سے قوم عمالقہ کا علاقہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ لڑکپن کے دور میں ایک دن سمسن اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کا شہر دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں سمسن کی ملاقات تیمنا نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ سمسن اور تیمنا دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا، لیکن شادی کے دوران سمسن قوم عمالقہ کے چند افراد سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک سمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے، اس کی بیوی تیمنا قوم عمالقہ کے پاس رہے گی۔ سمسن مایوسی کی حالت میں اس شہر سے نکل پڑا۔ راستے میں سمسن نے بنی اسرائیل کا ایک تجارتی قافلہ دیکھا۔ سمسن نے بلا توقف اس پر حملہ کر دیا اور قافلے کے 30 آدمی مار ڈالے۔ سمسن ان کا مال و اسباب لوٹ کر شرط میں ہاری گئی رقم چکانے قوم عمالقہ کے پاس واپس آ گیا، لیکن اس وقت تک تیمنا کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ طیش میں آ کر سمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے۔ عمالقہ کے لوگوں نے سمسن کی یہ حرکت دیکھ کر اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ سمسن کو ان کے حوالے کر دیں۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن سمسن نے عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے گدھے کی ایک ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے اسے اپنا سردار منتخب کر لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں اس کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ وہ سمسن کے مقابلے پر آنے سے کترانے لگے۔ عمالقہ کی غلامی میں رہنے والی قوم بنی اسرائیل اب سمسن کے بل بوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ناظرین، قوم عمالقہ کے سر پر جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا، جس کی وجہ سے ان کی نیندیں اڑ گئیں اور وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک نہایت حسین و خوبرو عورت کو منتخب کیا اور اسے سمسن کی طاقت کا راز معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ بدلے میں سرداران عمالقہ نے دلائلہ کو 1100 چاندی کے سکے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ دلائلہ نامی یہ عورت سمسن سے اس ناز و انداز سے ملی کہ سمسن اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں مختلف وادیوں میں گھومنے اور محبت کی پینگیں بڑھانے لگے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا،
جسے سیمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ کا اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے سیمسن کو علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے آخر کار دلائلہ کو بتا دیا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز اس کے بالوں میں ہے۔ ایک رات موقع پاتے ہوئے جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، دلائلہ نے اس کے لمبے لمبے بال کاٹ ڈالے۔ اسی رات قوم عمالقہ کے سپاہیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ سیمسن اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک کیا۔ سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، بعد ازاں اسے ایک اندھیری کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ قوم عمالقہ پر اس کے احسان کے بدلے میں دلائلہ کو خوب دولت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دلائلہ کے بارے میں کچھ تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن آج بھی اس کا نام بے وفائی اور بددیانتی کے زمرے میں بطور ضرب المثل عام ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے اپنے سب سے بڑے دیوتا ڈیجون کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں تمام لوگوں کو شاہی محل میں مدعو کیا گیا۔ تقریب کے دوران جب شراب و شباب اور رقص و سرور کی محفلیں اپنے عروج پر تھیں تو اسی دوران بادشاہ کے حکم پر قوم عمالقہ کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو پیش کیا گیا۔ محفل میں موجود تمام حاضرین نے سیمسن کے ساتھ بدتمیزیاں کی، اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا اور کوڑے برسائے۔ جب قوم عمالقہ فتح کے نشے میں مست ہو کر عیاشیوں میں مصروف تھی تو دوسری طرف سیمسن اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنی طاقت بحال کرنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ سیمسن کی دعا قبول ہوئی اور اس کی طاقت لوٹ آئی۔ ناظرین، سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا اس نے اپنے زور بازو سے انہیں دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ ستون گر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل زمیں بوس ہو گیا۔ بعض مورخین اسے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا خودکش حملہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس حملے میں سیمسن کے ساتھ تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ قوم عمالقہ کی اس تباہی کے باوجود بھی آئندہ کئی سالوں تک بنی اسرائیل قوم عمالقہ کے زیر تسلط رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمالقہ کے پنجے سے چھڑوانے کی خاطر پیغمبر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے اپنی غلیل کے ذریعے عمالقہ کے سب سے طاقتور انسان جالوت کو مار گرایا اور آخر کار بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ پر فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ بائبل اور تالمود میں موجود ہے، جبکہ بہت سے مسلمان مورخین نے بھی اسے اپنی تفاسیر اور تاریخی کتب میں بیان کیا ہے۔